جاؤں گا بے دھڑک سرحدِ حشر تک، جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ذات سفر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم۔ واہ 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 واہ۔ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی۔ اچھا جلدی اسی طرز میں ایک کلام ہو سماعت کیجئے گا۔ اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو، آخری آخری، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، ہے یہی جستجو آخری آخری، آنسوؤں کی جو رت ہے بدل جائے گی، جان آرام سے پھر نکل جائے گی، آنسوؤں کی جو رت ہے بدل جائے گی، جان آرام سے پھر نکل جائے گی، دیکھ لے گر ذرا حال نازک میرا، دیکھ لے گر ذرا حال نازک میرا، بیٹھ کر روبرو آخری آخری، آخری شعر ہے۔ میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے، ان کے دامن سے پل بھر لپٹ جائیں گے، ان کے قدموں سے پل بھر لپٹ جائیں گے۔ میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے، ان کے قدموں سے پل بھر لپٹ جائیں گے، سامنے ان کے آنکھوں کو کروائیں گے، سامنے ان کے آنکھوں کو کروائیں گے، آنسوؤں سے وضو آخری آخری،
نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تھوڑی سی بس آواز میں ٹون ہے، تھوڑا سا کم کر دیں، بس آپ تشریف رکھیں. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ جل مجدہ کی عنایت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے کہ جس نے ہمیں ان رحمت والی ببرکت ساعتوں میں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر سے خود کو منور کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور یہ تڑپ، یہ محبت اور یہ چاہت روح کی تبندگی، زندگی اور روح کی حقیقی سیر اللہ اور سیر من اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات کی تیاری کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ ہم تیاری کرتے ہیں، جتنی دیر جمعہ ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، یہ جسم کا سودا نہیں لیتے ہم. یہ جسم کا سودا ہوتا تو یہاں کو اچھے اچھے انواع کے کھانے پڑے ہوتے، کوئی اچھی قسم کی اس میں آسائش ہوتی، پھر اس میں اور بہت سی چیزیں ہوتی، مگر یہ سودا مختلف ہے. یہ وہ سودا ہے جس کا تعلق ظاہر سے لگتا نہیں ہے. باہر سے آنے والا یہی دیکھتا ہے سارے سدھ بدھ بیٹھے ہیں، سارے ایسے بیٹھے ہوئے اتنی دیر وقت میں. انہیں کیا پتا کہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ایک کاروبار ہم باہر کرتے ہیں تو گھاٹے کا خطرہ ہے، اور ایک تجارت اس کے ذکر اور اس کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں ملاقات کے لیے. تو جو اس سے ملاقات کرتا ہے نا، اس کی ارادہ رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو رب کہتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں. اچھا، ہمارا پسند کرنا بنتا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، اس کی پسند زیادہ بڑی ہے کہ وہ بھی پسند کرے. تو میں نے آج چاہا کہ اس مضمون کے لیے کہ ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں، بلکہ اکثر، کہ وہ لطف عبادت کا، ذوق کا، شوق کا، معاملات کا کبھی کبھی نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو تلاش کرتے ہوئے قرآن نے، مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، حضور اسلام کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ قرآن سے اور صوفیاء کے بارگاہ سے یہ چیز ملی کہ اس کے لیے محاسبہ نفس کو چنا جائے. نفس کا محاسبہ، احتساب کرنا.
محاسبہ نفس کے بغیر کبھی بھی نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے اور نیکی کے لطف کو نہیں پا سکتے، نیکی کی چاشنی کو نہیں پا سکتے اور قربت الہیہ کے رنگ کو نہیں پا سکتے نفس کے احتساب کے بغیر، کیونکہ شیطان اتنا ظالم ہے کہ یہ نیکی کے اندر بھی ایسا فطور ڈال دیتا ہے کرتے ہوئے نیت میں کہ اس سے ذوق نیکی چھین لیتا ہے، ذوق علاوت اعمال چھین لیتا ہے نفس۔ اب اس کی مختلف تعریفات کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ جان کے معنی میں آتا ہے، جان، اور تقریباً اس کو روح کے برابر ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی اس شر کی قوت کے معنی میں آتا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان کا ٹول بھی بن سکتا ہے، شیطان کا ہتھیار بن سکتا ہے آپ کو ورگلانے کا، جو ابن آدم کی خون میں رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے اور اس کو مائل بشر کرتا ہے، اس کا نام بھی نفس ہے۔ اسی طرح اور عرفاء کے پاس گئے، وہ کہتے ہیں نفس انسان کے اندر کی ایسی حالت ہے، اگر اس کی دوستی مادی دنیا سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع رہتے ہوئے روح کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اگر اس کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع رہتے ہوئے روح کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو وہ قربت الہیہ کا ذریعہ ہے، اور اگر اس کی دوستی اپنے نفسانی خواہشات اور اس ماحول احساسات، محسوسات اور دنیا کی مادی زندگی سے وابستہ ہو جائے تو یہی چیز اس کے لیے رب سے دوری کا باعث ہے۔ اس طرح اگر یوں کہا جائے کہ نفس بیک وقت بندوں کے لیے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، ان کے لیے نعمت بن گئی جنہوں نے اسے رب کی بارگاہ کی جانب سدھا لیا، اور جنہوں نے اسے اپنی غفلت اور کاہلی کی بنیاد پر محبت کا نام دے کر اسے تربیت سے آری چھوڑ دیا تو پھر ان کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو جسم تین چیزوں کے اندر آتا ہے، جسم، روح اور نفس، جسم، روح اور نفس۔ اب آپ کو سمجھ لیں کہ نفس کیا چیز ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیوں؟ رب نے قرآن میں فرمایا میں نے دونوں چیزیں رب باری تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اکٹھی کر دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مٹی اور روح کا کوئی بھی نسبت و تناسب بھی نہیں ملنے کا۔ روح کے اجزاء نورانی ہے، جسم کے اجزاء خاکی اور فانی ہے۔ روح میں لطافت ہے، جسم میں حوث ہے۔ روح کے اندر قربت ہے، جسم کے اندر وحشت ہے۔ روح کے اندر اس سے ملاقات کا شوق ہے، جسم کے اندر سہل پسندی ہے، تکبر ہے، اکڑ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، انا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، جھگڑا ہے، دوسرے کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یہ صفت جسم میں ہے، مٹی کے پیکر میں۔ اور روح کے اندر ایسا نہیں ہے، روح لطیف ہے، کرم والی، محبت والی، چاہت والی، رب سے پیار والی۔ اسی سے اندازہ لگائیں، آپ یہاں بیٹھے تو اس وقت جو غذا مل رہی ہے وہ جسم کی نہیں ہے۔ اب روح کہتی ہے جسم بھوکا رہے تو میں طاقت پکڑتی ہوں، اگر جسم بھوکا رہے تو میں طاقت پکڑتی ہوں، کیونکہ اس سے اس کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے
اور اس کے ذکر کا نور مجھ پہ اور وارد ہوتا ہے اور میرا مرض دنیا دور ہوتا ہے اور مرض محبت الہی بڑھ جاتی ہے، قربت محبت الہی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ جسم کہتا ہے مجھے کھانے کو دو، پینے کو دو، اچھی اچھی مشروبات دو، تو رب باری تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں صرف ایک وجہ سے رکھی ہیں۔ انسان کو جب روحوں کو اکٹھا کیا نا رب نے، تو اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا، وہ سب بولے کیوں نہیں؟ رب نے کہا اچھا تو فرشتوں تم میں تو میں نے رکھی خیر کی صفت ہے، تم میں تو رکھا ہی نیکی کا مادہ ہے، مگر یہاں بات آئی تو کہا میں نے انسان کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی کی ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں ایک مدت تک زندگی دی، اس کے بعد موت رکھی ہے، کیوں؟ تاکہ اس دوران عرصے میں دیکھ سکوں تم میں سے کون میرا رہتا ہے اور کون اپنے دعوی محبت سے بھٹک جاتا ہے۔ ساتھیوں یہ زمانہ، یہ وطن ہمارا نہیں ہے، یہ وطن ہمارا نہیں ہے، یہ دیش جہاں پر ہم اپنی ہر آسائش کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرتے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم یہ وطن ہمارا نہیں ہے، یہ دیش ہمارا نہیں ہے۔ پوچھو عرفاء سے، پوچھو صلحاء سے، پوچھو میرے مصطفیٰ سے۔ قرآن کہتا ہے، اسی لیے پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس سے خوف زدہ ہو جاؤ۔ اب تقویٰ کے بھی 3 معنی ہیں، ہمارے ڈرنے اور خشیت کے بھی معنی اور ہے۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے بچنا، اور ایک اور تقویٰ کے معنی ہے کہ رب ہمیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آئے، جن مقامات پر دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آئے، یہ تقویٰ ہے۔ اور جہاں سے چاہتا ہے کہ میرے بندے وہاں طاقت رکھنے کے باوجود کہ وہ جا سکتا ہے مگر نظر نہ آئے، یہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ڈرنے کے معنی ہو جائیں تو ڈرنے کو خشیت بھی کہتے ہیں۔ اب خشیت کیا ہے؟ ہم جیسوں کی خشیت میں 3 چیزوں سے خشیت ہوتی ہے، مگر چوتھی بھی ڈال لیتا ہوں۔ ایک خشیت ہے دوزخ سے خوف کی، کہ دوزخ سے ڈر جائے، اس کے عذاب سے ڈر جائے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سے ڈر جائے۔ قل سیروا فی الارض، زمین پر پھرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اس نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا، ان کے ساتھ کیا انجام کیا، اس نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا، اس پر آتا مکذبین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا، رب یہ دکھانا چاہتا ہے یہ کہ یہ خوف ہے، جہنم میں پیپ ہے، جہنم میں آگ ہے، جہنم کے اندر فلاں فلاں عذاب ہے، جہنم کی آگ کا کوئی ٹھکانہ دنیا کی آگ سے 70 گنا سے بھی بڑھ کر تیز ہے۔ ایک یہ خوف ہے کہ اس کے دوزخ اور عذاب سے ڈر دیا جائے، ڈر جائے بندہ، خوف زدہ ہو جائے، خشیت زدہ ہو جائے۔ ایک اور بھی ہے، اس کی جنت کے کھو جانے کا خوف، اس کی نعمت کے کھو جانے کا خوف، کہ جنت کہیں ہم سے چھن نہ جائے، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ وہ اپنی جنت سے مجھے نکال نہ دے، مجھے اپنی جنت سے دور نہ کر دے، نعمتوں سے دور نہ کر دے، نوازشات سے دور نہ کر دے، آسائشوں سے دور نہ کر دے۔ ایک تقویٰ کا یہ معنی ہے۔ لیکن ان دونوں سے ہٹ کر ہم نے بھی ایک معنی بنا لیا ہے، میں نے بھی بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ کہیں دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں، دنیا والے ناراض نہ ہو، لوگ ناراض نہ ہو،
رشتہ دار ناراض نہ ہو، آسائش مل جائے، آرام مل جائے، حق ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو تلاش کرنا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ایسی دعاؤں کا انبیاء کو کہا، اچھی دنیا کی دعا مانگنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ رب کا طریقہ کہتا مانگو، مگر اس دنیا کے اندر، اس نعمتوں کے اندر، ان آسائشوں کے اندر، ان محبتوں کے اندر، ان رشتوں کے اندر، ان قربتوں کے اندر اسے تو مت بھولو جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ تم اپنے خواہشات کے نفس کے اتنے پجاری نہ بنو کہ اسے ہی بھول جاؤ کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو دنیا کے کھو جانے کا ڈر، دنیا کے گم ہو جانے کا ڈر، یہ بھی ایک انسانی اپنے ذہن کے اندر خوف ہے، خشیت ہے۔ یہ خشیت الہی نہیں ہے، یہ خشیت دنیا ہے، یہ خشیت الہی ہے، خشیت قربت محمدی نہیں کہ حضور کی بارگاہ سے دور مل جائے، دوری ہو جائے، یہ وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تین ہو گئے، ایک اور خشیت بھی ہے جسے اللہ والے پا گئے۔ ہم تو جنت دوزخ میں ہیں نا، انہیں وہ پا گئے۔ ان کی خشیت کیا ہے؟ ان کی خشیت یہ ہے، مولا چیزوں کا مل جانا، کھو جانا تو تیری بارگاہ سے ہے نا، تو ہم ان چیزوں میں کیوں گم ہو، ہم تیری ذات میں گم ہوتے ہیں۔ مالک، اللہ والوں کا خشیت اور تقویٰ یہ ہے کہ مالک کہیں تو نہ ہم سے اپنے آپ کو جدا کر دے، یعنی قربت سے، محبت سے۔ مالک تو ناراض نہ ہو، تو کہیں روٹھ نہ جائے، تو ناراض نہ ہو جائے میرے مالک۔ کبھی فکر کی ہم نے کہ وہ بھی کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس کے کس عمل سے، ہمارے عمل سے کیسے وہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں تم سے بات کرتا ہوں۔ رب کرم نوازی کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھ تو صحیح، نفس ما قدمت لغد، تیرے نفس نے، تیری جان نے، تو نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے، دیکھ تو صحیح، کیا آگے بھیج رہا ہے، تو آگے کیا بھیج رہا ہے، کیا ان میں میری چاہت ہے؟ یہ محاسبہ نفس کے لیے آیت رب دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والوں کو پکارتا ہے، قرآن پکار رہا ہے، کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا، وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا؟ کون، کن سے مخاطب ہے؟ ان سے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وہ وقت کب آئے گا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہارے دل اللہ کی خشیت سے لرز جاتے، ڈر جاتے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ کب تو خواہشات کے سمندر پر میری اطاعت کا بند باندھے گا؟ کب تو میرے اپنی خواہشات نفس پر میرے محبوب کے احکامات کا وہاں پر ڈیم تعمیر کر کر اس کو بند باندھ کر روکے گا؟ کب وقت آئے گا؟ کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ دیکھتا نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کر کے آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں چھوڑ کے آتا ہے، ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اگر وقت نہیں آیا تو سن لے، قیامت کے دن وہ وقت آنے والا ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب تم میرے حضور کھڑا ہوگا، اور میرے حضور کھڑا ہو کر میں پوچھوں گا میں نے جوانی دی تھی، میرے لیے کیا کیا؟ بتا میرے لیے کیا کیا؟ میں نے مال دیا تھا، میں نے عزت دی تھی، اور اس سے بڑھ کر تو ہر عیب کرتا رہا، میں نے اس پر بھی پردہ ڈالی رکھا کہ نہیں؟ اگر تیرے عیب دوسروں پر کھول دیتا تو تیری کیا مقام رہتا؟ بتا میرے لیے کیا کیا؟
بندہ اگر وہاں کہے مالک میں تجھے بھول گیا تھا، رب کہے گا مجھے بھول گیا تھا، جا آج حشر کے میدان میں تجھے بھول گیا، جا۔ اس سے پہلے اپنے اس نفس کا محاسبہ کرو، اس نفس کا محاسبہ کرو۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، پتہ نہیں امام حسن بصری کون ہے؟ مولا علی کے شاگرد ہیں، پروردہ آغوش سیدہ ام سلمہ ہے۔ ان کی محاسبہ نفس کا یہ عالم کہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور کیفیت گریہ و بکاء خشیت و تقویٰ میں رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو بہتے بہتے ان کے گھر کے پرنالے سے چند قطرے نیچے جاتے ہوئے ایک مسافر گزرنے والے پر راہگیر پر گرے، راہگیر پر گرے۔ اس راہگیر نے پلٹ کر آواز دی حضرت امام حسن بصری کے گھر والوں کو، کہا گھر والوں اتنا بتا دو یہ جو چھینٹے گرے ہیں یہ پاک ہیں یا ناپاک؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا امام حسن بصری نے، بھائی اگر گندے ہوتے پانی کے، گندے پانی کے چھینٹے ہوتے تو میں تمہیں کہتا کہ صرف کپڑے بدل لینا یا وہاں سے دھو لینا، یہ ایک گناہگار ترین بندے کے آنسو ہیں، اس طرح کر، ان سے کپڑے نہیں التجا کرتا ہوں، غسل کر کے نہیں کپڑے پہننا۔ وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا حکمران ہے، کب تک اس کا محاسبہ کرے؟ کہا بس اس انداز سے محاسبہ کرتا رہے تاکہ قیامت کو اس کا حساب آسان ہو جائے۔ یہ محاسبہ کی تفسیر کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم سے میرے آقا فرما رہے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بتا تو نے کل کے لیے کیا رکھا ہے؟ حضور فرمانے لگے حضرت عمر فاروق سے، فرمایا عمر محاسبہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، وزن کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لے۔ ہے وقت ہمارے پاس؟ ہے ہمارے پاس وقت اس کے لیے؟ 24 گھنٹوں کے اندر کتنا وقت ہے اپنے آپ کو اس لائن پر رکھنے کے لیے؟ اگر یہ سب کچھ ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی چل رہے ہیں، تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، مساجد بھی بن رہی ہیں، تفاسیر بھی لکھی جا رہی ہے، حدیث پر کام بھی ہو رہا ہے، دین پر کام بھی جاری ہے، دین کے اوپر چلے بھی جاری ہیں، دین کی تبلیغیں بھی جاری ہیں، دروس قرآن بھی جاری ہیں، ہماری طرح کے جمعے بھی جاری ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، یا تو ہم کہنے والے خالص نہیں رہے، کہنے والے خالص نہیں رہے، اور دوسری چیز یا سننے والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کہیں منہ تو نہیں موڑ لیا، اور تیسری چیز کہیں رب نے ہم سمیت سب ہمارے کہیں کانوں اور دلوں پر مہر تو نہیں لگا دی؟ استغفر اللہ، ہدایت بند کا رستہ بند تو نہیں کر دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ بچا ہمیں۔ اس کے لیے ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق سے، حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا کیا تو نصیحت کا طلبگار ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جب تو کسی بات کا ارادہ کرے تو پہلے اس کا انجام سوچ لیا کر، اگر اچھا انجام سمجھ آئے تو کر گزر، اور اگر انجام اس کی بارگاہ سے دوری کا، سرکشی کا، برائی کا ہو تو رک جا۔ حضور نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ اس کی 4 گھڑیاں، ایک گھڑی میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں صرف کرے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے سے باہر نکلے تو ایک دیوار کے قریب پہنچے تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے اے عمر بن خطاب، اور ساتھ ہی کہا اے امیر المومنین، خود کو جھڑکتے ہوئے دونوں القاب سے پکارا، سنبھل، خیال کر، خیال کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تجھے اللہ سے ضرور ڈرنا ہوگا، ورنہ اس کے عذاب سے تجھے کون بچا سکے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محاسبہ نفس کے اندر کتنی چیزیں کمی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے خود فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب ان سے نفس کی ملامت کاری اور نفس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ آج بھی قرآن کا حصہ، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ فرمایا میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام مقام بندگی دیکھے، اپنے آپ کا عجز دیکھے اور اپنے آپ کا محاسبہ کیسے فرما رہے۔ نبی کو کون سی چیز نے رب نے برات نہیں دی؟ وہ بھی حسن یوسف جیسے آئے، جس کو رب کہے یوں پکارے۔ جب لوگوں نے حضرت یوسف کو بیچا تو قرآن نے ذکر کیا، ان کے بھائیوں نے دوبارہ بیچا، رب نے کہا میرے یوسف کو، رب نے درد والے لفظوں میں کہا میرے یوسف کو انہوں نے چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ جن سے رب یوں پیار کرے، جن کے قصے کو خود احسن القصص رب کہے کہ بہترین قصہ، وہ یوسف فرمانے لگے، فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بے شک نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی برا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے، سوائے اس پر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور اللہ رحم کس پر فرماتا ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسب رہتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی خود ہی کرتا رہتا ہے، اپنے چیک اینڈ بیلنس کو خود ہی سیدھا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ آج اچھا یہ بتا دو، ہمارے اندر خود کو جانچنے کا پیمانے کا وقت ہی نہیں کہ میں نے غلط کیا کیا، ٹھیک کیا کیا۔ ہمیں شیطان نے اتنا برگلا دیا ہے کہ شیطان نے ہمارے برے اعمال بھی مزین کر کر نیکیوں کی صورت میں دکھا دیے۔ ہم برائی کو برائی کہنے پر ہی تیار نہیں ہیں، بدی کو بدی کہنے پر ہی تیار نہیں۔ مثلا کسی کو بھائی گالی کیوں دی، تکیہ کلام ہوتا ہے لوگوں کو، کرنا پڑتا ہے، برداشت کرتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں۔ اب عمر سے بڑے کیسے کہوں، حکمت سے کہتا ہوں، اگر مجھے میرے ساتھ ہوتا، بچوں کو تو بندہ ڈانٹ لیتا، ایسے دیکھتا ہوں ہمارے قریبی میرے، میں دیکھتا ہوں، تو اب کیسے کہا جائے، احساس ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے تصور میں اصل میں خیالات کا آنا بری بات نہیں ہے، مگر خیال کا تصور بن کر ایک اندر ہی عقیدہ اپنا ذاتی بن جانا کہ میں کوئی اکیلا کر رہا ہوں۔ یہ شیطان کا ہیلا ہے کہ میں اکیلا کر رہا ہوں، سارا زمانہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ دلیل رب کی بارگاہ میں کارگر ہو گئی، ضرور کیا کرو، ضرور کرو۔ رب کہے میں سب کا تو رب ہوں ہی، مگر تجھ پر میں نے یہ خاص عنایات کی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے رب نے کہا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ، حضرت یوسف بولے، اور رحمت اسی پر ہوگی جسے رب توبہ کی توفیق اور شعور دے دے گا۔ رب کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ،
اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مکمل توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ فلاح اسے ملے گی جس پر وہ رحمت فرمائے گا۔ یہ بات پھر فرمایا سورہ الاعراف میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم تبصرون۔ بے شک رب کہتا تقوی والے کون ہیں؟ سننا یہ جملے آیت جوڑ رہی، بڑی پیاری آیت۔ میں نے کب کہا کہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہو جائے، اور وہ شیطانی وسوسہ چھوتا ہے، اسے چھوا، مگر پرہیزگار وہ ہیں جیسی وسوسہ آ جائے، حتیٰ کہ ان سے برا عمل بھی ہو جائے، پلٹ کر رب کی طرف تکے کہ مالک معافی مل جائے گی۔ جنہیں رب اپنا نفس جھنجھوڑنے کی توفیق دے دے، گناہ کرنے کے بعد ملامت کرے، تو نے کیا کیا ملا، کیا ملے گا، اس میں کیا ملا تجھے، کیا نفع ملا، کیا نقصان ملا؟ جب انسان اس کیفیت میں سوچنے لگ پڑتا ہے، جسے رب یہ توفیق دے دیتا ہے، سمجھ لینا اس کا مطلب رب اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس میں بڑا کچھ ہے، اس میں سب کچھ۔ حضرت عمر فاروق کی آج بات چلتی، حضرت عمر فاروق فرماتے جب رات پھیل جاتی تو اپنے پاؤں کو اپنے درے سے ٹھوکر دے کر خود سے سوال کرتے، پاؤں سے خود کو ٹھوکر دیتے، درہ تھا ان کا، اور بتاتے بتا عمر آج کیا عمل کیا تم نے، کیا کیا عمال کیے، خود اپنے نفس کی نفس کشی فرماتے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے سنیں عاشقوں کے حال، ان حالات سے خود کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے ان کے گھنے باغ میں پرندوں کو نکلنے کا راستہ نہ ملا، باغ ایسا تھا جس میں پرندے نکل نہیں سکتے تھے، تو آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے کہ ان پرندوں نے آپ کی توجہ نماز سے ہٹا دی، رکعت بھول گئے، کیا رکعت بھول گئے، اس پشیمانی کی بدولت کہ رکعت بھول گئے انہوں نے اپنا سارا باغ ہی صدقہ کر دیا، سارا باغ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا، صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی حضور کے بہت بڑے سے آدمی، یہودیوں کے عالم تھے، اسلام لے آئے، تو ایک دن دیکھا کہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے بازار سے گزرے، تو لوگوں نے کہا ابو یوسف آپ کے گھر میں تو لکڑیاں موجود تھیں، آپ کے خادم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، فرمایا میں نے اپنے نفس کا امتحان کر رہا ہوں کہ کہیں ان کاموں کو برا تو نہیں سمجھتا۔ اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نفس کی اقسام ہے نا، ایک ہے نفس امارہ، کیا میرے ساتھ ذرا یہ یاد کرتے چیزیں، صوفیوں کی جو باتیں صوفی بنتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سادی زبان میں آپ کے لیے لے آؤں، میں صوفی تو سواد بھی نہیں جانتا اس کی، مگر جن کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے ان سے میں نے یہ باتیں لی سنا رہا ہوں۔ نفس امارہ، اس نفس کا کام برائی کی دعوت دیتے رہنا، برائی کی طرف راغب کرنا، کی ہو گیا کر لیا تو کیا ہوا، اس نفس کا نام۔ پھر ایک اور نفس ہے، اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ۔ لوامہ یہ ہے کہ آپ کو ملامت کرے کہ غلط ہو گیا، خراب ہو گیا، یہ کام غلط ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دوری کا ہوا، یہ فکر پڑ جائے، اس فکر میں آ جانا نفس لوامہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ کانشیس ہو جانا، برائی سے لطف نہ دے، کر بیٹھے تو برائی کرنے پر اس کو اپنے اندر تکلیف ہو، ایگزامن کرے۔ ایک اور ہے، پھر تیسرا نفس ہے نفس ملہمہ۔ کیا؟ نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ کیا ہے؟
اگر کوئی اس کی برائی بھی کر رہا ہو تو اسے برا نہ لگے، اس کے دل میں یہی بات آئے ہے تو ایسا ہی نہ، کوئی نہیں ٹھیک کہہ رہا، آئے آئے خیر کا الہام ہو اس پر۔ صوفی بیٹھے تھے ایک جگہ، صوفی تو کہنے لگا کہ ساری فلاں کی تعریف کر رہے تھے، فلاں کی تعریف کر رہے تھے، اچانک شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے دل میں اور کہا تیری بات نہیں کر رہے، تیرا نام نہیں لے رہے، تیرا علم کم ہے، تیری پارسائی کے چرچے کم ہے، یہ کوئی بھی تیرا نام نہیں لے رہے، کہ تجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ آنے کی دیر تھی، خیر والے نے پیغام بھجوایا، کہا نہیں، اس کا مطلب ابھی تجھ میں کچھ کمی ہے جو رب نے تیری بات ان کے دل میں نہیں ڈالی ہے۔ اللہ والوں کی بات جدا ہوتی ہے، جنہیں صحبت مل جائے ان کی بات جدا ہوتی ہے۔ یہ نفس ملہمہ کیا ہے؟ ملہمہ، میم لام چھوٹا ہا پھر میم پھر ہا، پھر ایک نفس راضیہ ہے۔ نفس راضیہ کیا ہے؟ نفس راضیہ یہ ہے بس رب کی رضا پہ راضی رہے بس۔ ولی تب ولی بنتا ہے جب وہ لوگوں کے لیے تو مانگتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا بس۔ پھر راضیہ کے بعد اگلا نفس ہے، پانچواں مقام، اسے کہتے ہیں نفس مرضیہ۔ مرضیہ یہ ہے کہ پہلا بندہ رب کی رضا پہ راضی تھا، پھر مقام یہ ملتا ہے نفس مرضیہ، پھر رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ مرتضیٰ بن جاتا ہے۔ پھر مرتضیٰ کے بعد، مرضیہ کے بعد مطمئنہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو اس کے رنگ میں رنگ لیتا، اپنی ذات فنا کر دیتا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ۔ اور پھر آخری ہے مطمئنہ والے کافی ہو سکتے ہیں، کیا کافی ہو سکتے ہیں، نفس کاملہ والا ایک ہی ہے، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ۔ وقت ختم رہے، انشاءاللہ یہ نفس کا مضمون آگے چلنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نفس کی 7 سٹیجیں ہیں، آئیں ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے بہتر کریں، ایسا بنے اور کچھ نہیں، رب سے مانگتے یہ کہتے مالک گناہ سے بچا کر اپنی قربت کا سودا دے، اور ہم اس قابل نہیں کہ اس سے وہ مانگے، ایک اور بات مانگ لیتے ہیں مالک ایسا کر دے کہ ہم سے تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ سودا عام نہیں ہے، سودا عام نہیں ہے، نہ ہی کام عام ہے۔ بس کوشش کریں کوئی عمل کرنے سے پہلے کہ آئندہ سے ہم مل کر مجھ سمیت کہ ایسا کام کرے، دیکھیں اس سے اللہ رسول کی بارگاہ سے کیا ملے گا۔ نیت بہتر کر لیں تو خیر ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔